بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ خاص انداز کی کوئی باتیں ہوئیں، بالکل خلاف طریق تو نہیں تھی، لیکن الحمدللہ تجربے کی بہت سی باتیں اس میں آئیں، حکمت کی بھی باتیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی قبول فرمائے اور اس سے ہم لوگ کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ یہ بیعت ایک خاص ہے، حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کی بیعت تھی، ہے ابھی ہم نے بہت مجلد کیا، آپ نے دل بنایا۔ حضرت اس کو جان سے زیادہ پیار ہے، اگر خزانہ لوٹ جاتا تو ان کو ہونا ہوتا، لیکن اس بیعت ادھر ادھر جہاں ہوئی تبھی گھبرا جاتے تھے۔ وہ ہے دیکھا آپ نے، تو ہم نے بھی بیعت دیکھا کہ ہمارے شیخ کا ایک بیعت ہے، اس میں جو پسند مضمون ہوتا ہے اس کو لکھ لیتے ہیں، تو ہم نے بھی لکھنا شروع کیا، تو یہ بھی 2-3 جلد ہو گئی پہلے۔ ویسے ابھی نکالا تو جو مضمون نکلا وہی سنا رہا ہوں۔ بسم اللہ علیہ، ایک بار کلمہ ذکر کا درجہ، ایک مرتبہ اللہ کہنے کا کیا درجہ ہے؟ ایک مرتبہ بہت اچھی بات ہے، مطلب میں نے کھولا نکلا ابھی مغرب بعد، تو اس سے بڑھ کے ہم لوگوں کے لیے ہمت بڑھانے کی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ آدمی کی زبان سے جو کلمہ ذکر نکل جائے، اگرچہ ایک بار ہی کیوں نہ ہو، بہت غنیمت ہے۔ اللہ کسی آدمی کا ذکر نہیں آتا کہ فلاں بزرگ یہ تھے کہ ہر وقت اللہ کا نام لیتے تھے۔ کس طرح لیتے تھے؟ کوئی اچھی آتی ماشاء اللہ، ذکر کوئی نہیں اللہ کا۔ کوئی پریشانی کی بات آئی، انا للہ، ہوئی نہیں۔ کوئی اچھی چیز دیکھا، کہا سبحان اللہ، ذکر۔ ہم نے دیکھا یہ مضمون ہے، سنایا ہے پہلے 2-4 سال پہلے کبھی، ابھی اتنا ہے، مطلب کہ یہ بھی ایک ذکر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا ہر وقت ہے سبحان اللہ الحمدللہ، ارے وہ ذکر کیا اس نے، سبحان اللہ، اس کی قیمت آپ سمجھ نہیں سکتے، الحمدللہ کی کیا قیمت ہے سمجھ نہیں سکتے۔ بہرحال اسی کے متعلق کی بات نکل آئی تو میں سنا رہا ہوں۔ آدمی کی زبان سے جو کلمہ ذکر نکل جائے، اگرچہ ایک بار ہی کیوں نہ ہو، بہت غنیمت ہے۔ اللہ عمل کے لائق ہے کہ نہیں؟ عمل کی بات ہے۔ خاص طور سے جو خانقاہوں میں رہتے ہیں ان کو تو بہت مولانا عبدالمالک صاحب کا عمدہ ہے، مگر بھول گیا میں نے۔ دنیا و مافیہ سے ایک لفظ بہتر ہے، اللہ۔ دنیا و مافیہ سے اللہ کہنا بہتر ہے، ایک مرتبہ۔ اللہ اللہ ہم کو توفیق دے۔ کوئی 2000 کرتا ہے، 3000، بزرگوں میں جانے سے یہی ایک بڑی بات ہے کہ اگر ایک مرتبہ بتا دیا انہوں نے کہ 100 مرتبہ اللہ اللہ کیا کرو، اس سے بڑھ کوئی دولت ہو سکتی ہے ہمارا؟ اللہ یہ خاص کافی سے نقل سنا رہا ہوں۔ آدمی کی زبان سے بہت سی چیز مجھ سے بہت ظاہر ہوتی ہے، لیکن خواص پر بھی بالکل مدمر چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ سمجھ نہیں پاتے، ہوتی ہے بالکل ظاہر۔ جتنا عوام اس کو جانتے ہیں، بعض خواص بھی نہیں جانتے اس کو، اس کے درجے کو۔ اللہ 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 ہم سب کو توفیق دے۔ آدمی کی زبان سے جو ایک کلمہ ذکر نکل جائے، اگرچہ ایک بار ہی کیوں نہ ہو، بہت غنیمت ہے۔ دنیا و مافیہ سے ایک لفظ بہتر ہے۔ سب ملا کتابیں الماری کی الماری ہے، سب ایک بات تو اللہ اس سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ کا نام ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے؟ کوئی کتاب آ سکتی ہے؟ کوئی خزانہ آ سکتا ہے؟ کتب خانہ آ سکتا ہے؟ اللہ۔ بہت سے مضمون میں آ رہا ہے لیکن نہیں بتایا، ختم کر رہا۔ دنیا و مافیہ سے ایک لفظ بہتر ہے۔
100 کاروبار کرتے کرتے بھی 100 نہیں ہے، 100 کاروبار کرتے بھی اللہ 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 کرتے رہو. اب یہ بات کتنی سادی ہے لیکن کتنی عمدہ ہے. 100 کاروبار کرتے 100 کاروبار کرتے بھی اللہ اللہ کرتے رہو. اب تعبیر کو یہ ہے کہ ذکر قلبی یہ ہے یا ذکر کثیر ہے، یہ نہیں آئے گا. جو کھائے اللہ، کوئی چیز اٹھائے اللہ اللہ اکبر کہہ دیا، کیا اللہ اس کو پسند نہیں کرے گا؟ یہ اچھا میں نے نقل کیا ہے نا، آپ مزید نہیں پہلے میں سنا رہا ہوں، خالی اس کے بعد میں نے دیکھا بھی نہیں ان کو، لیکن کھولا تو یہی نکلا. سمجھا جائے کہ چل ذاکر لوگ بیٹھے ہیں ان کے سامنے ذکر کر دو. ہم لوگ تو غافل ہے، نہیں دیکھا بھی نہیں کبھی. لکھا تو ہم نے ہے لیکن دیکھا نہیں تھا. میں نے کہا ذاکرین کے مناسب یہی ہے کہ یہی مضمون سنایا جائے. دنیا و مافیہ سے ایک لفظ بہتر ہے. 100 کاروبار کرتے کرتے بھی 100 کاروبار کرتے بھی اللہ اللہ کرتے رہو. کتنی خانقاہی بات ہے کہ نہیں ہے؟ خانقاہی بات ہے، اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. خانقاہ تو ذکر اللہ کی جگہ ہے نا. کوئی گیا حضرت تھانوی کہا کیا پڑھتے ہیں؟ کہا ہم نے یہ ذکر شروع کر دیا ہے. کہا پھر خانقاہ میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کر لیتے. یہ مثال اس کے. کہا بھائی ہم جو بتائیں گے تمہارے مزاج کے مطابق اس کے اور بات ہے، ہمارے بتاوے اللہ اللہ کہو گے ایک آدمی کی بتبت اس کی اور بات ہے. اپنے طرف سے طے کر لیا وہ بھی کارآمد ہے، لیکن وہ درجہ نہیں جو ایک بتانے سے ہوتا ہے. القاء ہے. کاما گنگوہی ذکری گئے تھے حضرت حاجی صاحب کے اور ذکری بتلایا تھا. ہمارا گنگوہی جو سید المتاخرین ہم لوگ میں ہیں، ان کو حضرت حاجی صاحب جو اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے. کیا دیکھ لیجیے گا ذکر بتلایا کہ یہ ذکر کیجیے. وہاں تھانوی کے جب گئے وہاں عبد الماجد ایوانی تو ذکر کیا. کہا مجھے عبد الماجد ایک ذکر ہے نا، کس کا؟ انہیں کہا نہیں سید سلمان ندوی کا. کہا حضرت عجیب فرمایا. حضرت حاجی صاحب نے فرمایا، حضرت حاجی صاحب نے کہا جی تم تو ایسا. وہاں گنگوہی یاد آ گیا سب. وہاں گنگوہی جب حاجی صاحب کہہ گئے تو وہاں ذکر کیا سنا. کہا مجھے رشید احمد تم تو ایسا ذکر کر جیسے پرانا آدمی ذکر کرے. ایسی عبرت ہوئی نہیں کہ ہر آدمی کا ذکر برابر نہیں ہوتا. اللہ اچھا ہم لوگوں کا ذکر ہی کیا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت ہم لوگ مسجد میں ذکر کرتے رہتے تھے تو کبھی لڑکیوں کو دیہات آنا جانا رہتا یہ راستہ تو بڑے اس سے کہتے تھے ہم سے بھائی صاحب رہتے دو دن دیکھو یہ لوگ ذکر کرتے ہیں. یعنی ہمیں لڑکیوں سے حضرت کہتے تھے دیکھو یہ لوگ ذکر کر رہے ہیں. ذکر کی اہمیت معلوم ہے ہی نہیں. یہ لوگ ذکر کر رہے ہیں. جب مسجد تھی ہم لوگ بھی سن رہے تھے. مطلب کہ گھر میں وغیرہ بھی سنی رہی تھی، حضرت بھی سن رہے تھے، ان کی لڑکیاں بھی. لیکن بڑے اعتماد سے کہا لوگ ذکر کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں بھائی ذکر کی پابندی میں اپنے گھر والوں سے بھی چاہتا ہوں. ذاکر سب لوگ بنو. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. بچوں کو بھی ذکر سکھائیے. ماشاء اللہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو محبوب بھی اس میں ذکر کرتے تھے. تو یاد نہیں کہ کسی نے پسند کیا ہم لوگوں نے کہ بہت اچھا ذکر کرتا ہے چھوٹے سے. تو لڑکوں کو بھی ذکر سکھانے کے لیے میں بالکل بڑی منعقد ہوتی تھی تو اس میں تو محبوب کو یاد آتا ہے کہ میں نے تعریف کیا کسی نے یہ ذکر. ہمارے آپ ذکر کرتے ہیں نہیں ہم کو پتہ نہیں.
کہاں گئے؟ کرتے ہیں رہتے ہیں مغرب بعد رہتے ہیں. مغرب بات کا ذکر ضرور کرنا چاہیے. کسی چیز کی جہاں پتا ہے مغرب بات کا ذکر کے بہت خوش ہوتے تھے. دیکھو ذکر لوگ کر رہے ہیں. اور فجر بات کا ذکر اس وقت تو کچھ دیکھ ہی نہیں سکتے. حضرت جا رہے تھے ٹہلنے کے لیے جاتے تھے. اب وہ قابل تھے چلتے پھرتے ہوئے ذکر کر لیتے تھے. ہم لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو بیٹھ کے ذکر کرنا چاہیے. بگڑ گئے میرے اوپر سب کے سامنے بمبئی میں سڑک پر جگہ. تم تو ذکر کرتے ہو اس وقت میں, تم یہاں کیسے آئے؟ جو حضرت والے جاتے ہیں لوگ جمع ہو جاتے ہیں رکشے میں چلے تبھی جمع ہو جاتے ہیں. تب اس کو اب تک ڈانٹ یاد ہے. بہت سی چیزیں بزرگوں کے یہاں. رمضان میں حضرت سے ہم نے کہا کہ حضرت اتنی تلاوت ہو جاتی ہے. تجربے پر اتنا کہہ رہا ہوں آپ لوگ وصیت دیجیے. کہا ذکر ہم سمجھتے تھے کہ اس میں تلاوتی خالی کرنا چاہیے. آج ذکر کہاں گیا ہے؟ ذکر کیوں چھوڑا؟ اس کا فائد الگ ہے, تلاوت کا الگ ہے. نئی بات ہے کہ نہیں؟ پوری بحث کیا اس پر کہ ذکر اللہ سے کہا. ذکر اللہ مشاعر لکھا ہے مرقات میں ہے. یہ ایک معالم ہے بیٹھے ہوئے ایک بار انہوں نے فرمایا کہ آپ ذکر کیے فلاں, یہ نہیں کہتے تلاوت کیجیے ذکر کیجیے. کہا ابتداءً ذکر ہی سے قلب میں حرکت پیدا ہوتی ہے, پھر تب اس کو تلاوت. چنانچہ انہوں نے ذکر کرنا شروع کیا. کچھ دیر تک مرکات میں ہے مجھے نشان بھی لگا ہوا ہے, حضرت کی بات ہے. وہ ذکر کرتے رہے. کچھ دیر کے بعد کہا کہ ذکر بند کرو. کہا ذکر, پھر اس کے بعد تب تلاوت کا حکم دیا. تم ابھی تلاوت کرنے کے لائق نہیں تھے, ابھی اسم ذات کا ورد کرو. دل میں کچھ روشنی آ جائے, جو بھی روشنی کے لفظ میں اپنے طرف کر رہا ہوں دل میں, تب اس کے بعد تلاوت کرو. منع کیا کہ نہیں, پہلے ذکر کرو. ذکر سے تو پھر آگاہ ہو جائے. کسی بزرگ کا شاید نہ سنا ہو, شاید کہہ رہا ہوں اس وجہ سے ایسی بات نہیں کرتا. شاید والی کہتے بارہ 100 بار 100 کاروبار کرتے بھی اللہ اللہ کرتے رہو. کسی عمدہ ہے بات نہیں. اب وظیفہ اس سے بڑھ کے کیا بدلایا جائے آپ لوگوں کو؟ اس سے بڑھ کوئی وظیفہ ہے؟ ایک کون لکھتے ہیں بہت بڑے آدمی حضرت مولانا مجدی صاحب راجے کا غالباً, آدمی کی زبان سے جو کلمہ ہے ذکر نکل جائے اگرچہ ایک بار ہی ہو, بہت بڑی بات ہے. اللہ وہاں اگر کوئی بیٹھے اس پر ممبر پر, کہا اللہ, ساری مسجد گرم ہو گئی, اس سے آگ ہو. اگر ایک دفعہ اور کہتے تو ستیہ ہو جاتا. مکتوبات معصومیہ میں نکال لیجیے گا, مکتوبات رسیدی ہے. اللہ مانگا کوئی نہیں کہا. اسی کو سیکھنے کے لیے مجدد صاحب کے جو ماں گنگوہی وغیرہ قاسم صاحب اسی کے لیے گئے تھے ان کی خدمت میں. اللہ کہنا تو وہ بھی جانتے تھے, وہاں قاسم صاحب کم تھے لوگ, لیکن حاجی صاحب نے جب کہا اللہ یا اور کوئی, دیکھ لیجیے گا اس کو, سب لکھا ہوا ہے, میں اپنی طرف نہیں کہتا کوئی, لیکن دماغ کمزور ہے, کبھی یاد ہی تو ہے. اللہ موقع کی بات یاد آتی ہے. حاجی صاحب نے کہا اللہ, کہتے ساری مسجد آگ کی طرح گرم ہو گئی. دوبارہ کہتے تھے اور کیا ہو جاتا ہے. آدمی کی زبان سے جو کلمہ ذکر نکل جائے اگرچہ ایک بار ہی ہو, بہت غنیمت ہے. یہ کافی کھولا جو نکلا وہی سنا رہا ہوں. دنیا و مافیا سے ایک لفظ بہتر ہے. دنیا و مافیا سے ایک لفظ, دنیا و مافیا جتنے ایک لفظ یہ ہے
اللہ کا یہ سب سے بہتر ہے، دنیا معافیہ سب سے آخرت سے بھی بڑھ گیا. اللہ اللہ. ذکر ماں گنگوئی لکھ رہے ہیں، مولانا رشید احمد گنگوئی کو، ذکر پاک کرتے رہو، اگرچہ دوڑتے چلتے دوڑتے کیوں نہ ہو. کیونکہ اگر تم نے ذکر کیا دل سے نہیں زبان سے کیا تو زبان نے اپنا وظیفہ ادا کیا، دل نے نہیں کیا. وہ جانے، ہو سکتا ہے کسی زبان کے ذکر سے دل کو بھی اللہ جنت میں بھیج دے. اسی پر وہاں عبدالواضح دریابادی ندی میں ماں ہو گیا حضرت پر، وہاں سنایا تھا یہی کہ دیکھ ایک مرتبہ اللہ کہا، سرسری بھی کہو اللہ سے نکلے تب بھی کارآمد ہے. جو کہتے ہیں دل میں جی نہیں لگتا، ارے پڑھو، یہی کہا جاتا ہے نہیں کرتے رہو کرتے رہو. حضرت فرماتے دنیا ماں بھیر کاروبار کاروبار کرتے بھی اللہ اللہ کرتے رہو، اور کچھ شمار کی حاجت نہیں ہے، شمار کی حاجت نہیں، جتنا دل لگے پڑھو. تسبیح ہو جاتا ہے، اطمینان کی چیز ہے، نکی نہیں ہے. دوسرے مکتوب نکلا، ٹھیک نکلا ہے نا. مکتوب دوسرے مکتوب ہمارے خط کے آتے ہیں. دوسرے مکتوب میں کسی تاریخ کو یہ نصیحت فرماتے ہیں، اور ہے وہی بات کہ متاع دنیا کہ متاع دنیا ساری دنیا کی چیزیں ایک اس میں ذات کے برابر نہیں ہے. ایک میں تو اللہ کا نام، تمام دنیا معافیت بہتر ہے. میں نے کہا تھا لیکن لفظ نہیں ملا تھا. ایک اس میں ذات کے برابر کہتے ہیں. وہی بات ہے کہ متاع دنیا کا پورا سامان ایک اس میں ذات کے برابر نہیں ہے. ایک میں تو اللہ کہنا، ساری دنیا ایک طرف چھوڑ دیا ہے اللہ نے دنیا کو. تم کیا اللہ کی بھی قدر نہیں. میں کہتا سو تو کہہ لیا کرو، فائدہ پہنچے گا. دل نہیں لگتا، یہ بہانہ سب ہے. اس میں ذات کو جاری رکھو. وہی کہتے ہیں اگرچہ دوڑتے پھرتے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر تمہارا دل غافل ہے تو زبان تو غافل نہیں، وہ زبان اللہ اللہ کر رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس زبان کی وجہ سے تمام جسد کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے. ہوگا ایک اس میں ذات. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے. تو ماشاء اللہ بہت بڑی بات. ایک مرتبہ اللہ اللہ ہے، سب سے بڑا، سب سے بہتر، سب سے وزنی، سب سے وسیع اللہ. مولانا قاسم صاحب جب ذکر کرتے تھے، دیکھ لیجیے گا ہے تو سڑک پر لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. دیوبند میں جب جہاں رہتے تھے وہی رہتے، جب وہ ذکر کرتے تھے مولانا محمد قاسم صاحب تو راہ کے سب کھڑے ہو جاتے تھے راستے میں کہ ذکر سے نکلے. حضرت اب حضرت حاجی صاحب خالی مشہور ہیں علم دین کی، اور ذکر اللہ سے نہیں مشہور ہے. یہ ذکر اللہ والی بات آئی کہ نہیں؟ یہ حضرت کی بات ہے. ایسی باتیں وہ سناتے رہتے تھے کہ وہاں قاسم صاحب صرف یہ نہیں کہ عالم تھے بلکہ ذاکر بھی تھے، اور ایسا ذکر کرتا تھا کہ تمام دنیا ساکت ہو جاتی تھی. کسی مثال کے طور پر میں نے کہا سبحان اللہ. میں نے لکھا فائدہ کیا ہی خوب حقیقت کو آشکارا فرمایا. الحمدللہ والمنہ. عورتیں بھی مزاج ہو سکتی ہیں، یہ مسئلہ ہے ہمارے، ہو سکتی ہیں. عورتوں کو وظیفے ذکر بتلانے کی اجازت ہے، عورتیں بتا سکتی ہیں. حضرت عائشہ بتاتی تھی کہ نہیں، صحابہ جاتے تھے، صحابہ بتاتی تھی. تو اس کے بعد کیا عورتوں نے کیا قصور کیا کہ ان کو منع کر دیا جائے، کچھ کہنا مت، کرنا مت. وہ بھی مجاز ہو سکتی ہیں. ارے وہی نہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کسی پوچھے کہ کوئی بتا نہیں پائے گا، یہ اس میں ہے.
عورت کو وظیفہ، دیکھیے صاف بات ہوگی. از بندہ رشید احمد بعض سلام مسنون مطالعہ فرمائیں عورت بیعت نہیں لے سکتی، اور متقدرین میں سے کسی نے عورت کو بیعت لینے کی اجازت نہیں دی. اگر کوئی شخص عورت کو خلافت بیعت دے دے وہ کھاتی ہے. دستار و جبہ خلافت عورت کو نہیں مل سکتی دفتار. یہ اب یہ ہے مکاتب رشیدیہ. علم رہے گا تو بتلائے گا، ورنہ اسی وقت قیاس کر کے سب کہتے رہے ٹھیک سب. عورت کو اس امر کی اجازت ہے وہ کسی کو کچھ وظیفہ اور ذکر و اذکار بتا دے، مگر مرید کرنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے حضرت صاحب. مکاتب رشیدیہ یہ حجت ہم لوگ کے لیے متاخرین میں یہی ہے. ان بنات اسلام میں تھوڑا سا ہے، ان بنات اسلام میں ان عورتوں میں بہت سی اللہ والیاں تھیں جس کے نفوس قدسیہ کی برکت سے خواتین اسلام میں زہد و تقوی اور عبادت اور عیادت کے روح پیدا ہوگی. عورتیں ایسی رابعہ بصری وغیرہ. ان عبادات و زاہدات و صوفیات نے اپنے ہم جنسوں میں بڑا کام کیا ہے. عورتوں کی تعریف ہوئی سنا دے خوش ہو جائیں گے. تو اس میں بھی دخل عورتوں کا رہ چکا ہے. ان کی رباطوں و خانقاہوں میں بھی تزکیہ نفس و اخلاقی تربیت اور اصلاح حال کا کام ہوا ہے عورتوں میں بھی. اور ان کے چشمے فیض سے احسان و تصوف اخلاص و روحانیت کے دھارے بہے ہوئے ہیں. عورتوں کی تعریف ہوئی کہ نہیں سنا دے تو خوش ہو جائیں گے عورتیں. امام احمد زلیخا غزنویہ کے محترم آدمی ہو چکا ہے. وہ واعظہ کے لقب سے مشہور تھی، واعظ کہتی تھی. اصل نہیں پاتے ہیں اس کی کتاب میں، جو مجھ کو نہیں معلوم ہے لکھ دیا میں نے. وہ واعظہ تھی اور خرقہ پوشی میں زندگی بسر کی. وہ عورتوں کے جائزہ کر وعد و تلقین کیا کرتی تھی. فاطمہ بنت حسین رازیہ بھی الوائز سے مشہور تھی. ساتھ ہی متعبدہ عبادت گزار صوفیہ. ان کے بارے میں ابن جوزی نے لکھا ہے لہا رباط تجتمع فی الزاہدات. ان کے لیے ایک خانقاہ تھی. عورت کے بارے میں کون لکھ رہا ہے؟ ابن جوزی. خوش کہتے ہیں انہا لہا رباط تجتمع فی الزاہدات. ان کے خانقاہیں تھیں جس میں عابد جمع ہوتے تھے. ان کی خانقاہ تھی جس میں عابد و زاہد عورتیں جمع ہوا کرتی تھیں. تاج النساء ایک نام بھی ہے، تاج النساء بھی ایک نام ہے. تاج النساء بنت رستم اسفانیہ مکہ مکرمہ میں مجاورت و اقامت اختیار کر کے زہد و تصوف میں زندگی بسر کرتی تھی. بلکہ بعد بقول تقی الدین قاسم تقی الدین صاحب مکہ مکرمہ کی صوفیہ میں سب سے آگے تھی. اس طرح مکہ مکرمہ کی مشہور شیخہ عالمہ زاہدہ صفیہ بنت ابراہیم کے بارے میں ان کا بیان ہے. بس کہتا ہوں بہت عمدہ لکھا ہے. اور آگے دیکھیے ہو گیا نیا مضمون تھا لیکن ہے کارآمد. ہم لوگوں کو تو جاننا ہی چاہیے ان چیزوں کو. اللہ تعالیٰ یہاں سے جو کام ہو رہا ہے ہوتا رہے، ترقی ہو. اور باتیں ماشاء ہر قسم کی بات یہاں ہوتی ہے، دینی تصوف کی بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس جگہ سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں خیرات و برکات انوار اللہ تعالیٰ نازل فرمائے. میں تو اپنے کسی لائق اپنے کو نہیں سمجھتا. یہ باتیں ضرور سنا دیتا ہوں کیونکہ بہت سنا ہی ہے. بمبئی میں حضرت تھے، کوئی مضمون آیا تو کوئی نکال نہیں سکا اس کو کتاب میں.
تو وہاں بمبئی میں کہا کہ قوم زمان رہتے نکال دیتے ہیں، کہا چلا کرنے میں تو یہ بھی ضروری ہے۔ جب آپ جانیں ہی نہیں تو بیان کیا کریں گے؟ غلط سلط بیان کر دیں گے۔ ایسے کتابوں میں لکھا ہوا کوئی چیز بڑے بڑے علامہ کے سامنے بھی سنایا، لیکن حضرت کتاب ہی دیکھ کے سنایا، علامہ ابراہیم بلیاوی کتاب ہی دیکھ کے سنایا، لیکن سنایا ہم نے دیکھا شاگرد و استاد کا ادب، شاگرد کیسے گر پڑے ہیں حضرت، اب وہ حضرت خاص استادی کی شان ایک تھی۔ مجھ سے پوچھا انہوں نے، علامہ نے، کیا پڑھتے ہو؟ میں کہا یہ اور ریاض الصالحین پڑھتے ہو، پڑھتا ہوں۔ کہا اکابر کے ہیں تو یہ اس میں داخل نہیں تھے نظام میں؟ تو میں نے حضرت سے کہا دیتے شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنا نصاب جو تیار کیا ہے اس میں ریاض الصالحین کا نام ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین طریق پر رہنے کی توفیق دے، بڑھنے کی ترقی۔ بہت رمضان میں حضرت کا یہ خواجہ اس میں تو غافل نہ رہنا، اسے کہتے تھے عورتوں سے جا کہو غافل نہ رہنا، کچھ حاصل کر لینا، رمضان آیا ہوا ہے، جا رہا ہے، یہ خود اپنی معمولی بات ہے حضرت کا یہ کہنا ہے۔ اپنی لڑکیوں کو غافل نہ رہنا، اس مطلب کچھ حاصل کر لینا ہے۔ دیکھو 40 دن رہ گئے، لوگ سوئے رہتے تھے، بہت کہتے تھے رمضان میں سو رہو لیکن لغو بات نہ کرو، بہت مجھے بھیجتے تھے سب کے لیے۔ اور کہا یہ تجسس نہیں ہے، اپنے جگہ کی حفاظت ہے۔ یہ بھی اشکال ہوتا ہے کہ تجسس تو بھیجتے تھے کون سوراخ ہو جائے، کہا یہ تجسس نہیں ہے، یہ اپنی جگہ کی حفاظت کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آ کے محمد وہی جگہ پر قبضہ نہ کر لیں۔ اب چلیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو طریق پر رہنے کی، اس کو بڑھانے کی، ثابت قدم رہنے کی توفیق ذہن میں کوئی مضمون نہیں تھا، لیکن آپ لوگوں کی برکت سے میں سمجھتا ہوں طریقے کی بات تھی جو میں نے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی رمضان شریف کے خاص فیوز و برکات سے قرآن پاک اور حدیث پاک اور اللہ تعالیٰ کے جو اور بہت سے کلمات ہیں ان کے فیوز و برکات سے ہم سب لوگوں کو منور فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔